بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 15 شعبان، شعبان المبارک، شعبان المعظم کے مبارک مہینہ کی جو 15 شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے صدا ہوتی ہے۔ کچھ اس رات کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ اس رات میں اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے بارے میں بڑے بڑے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اس مبارک رات میں اللہ رب العزت کی عمومی رحمت اور مغفرت متوجہ ہوتی ہے اور ہم سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے ہم میں سے ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو دل میں کسی کے بارے میں کینہ، بغض اور حسد رکھتے ہوں اور رشتے ناطے توڑتے ہوں۔ لہذا سب سے پہلے تو دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماویں۔ اور 15 شعبان کا بہت مختصر سا عمل ہے۔ بات کرتے ہیں 15 شعبان کے حوالے سے، تو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت اپنی ساری مخلوق کی طرف نظر رحمت فرما کر سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن 8 قسم کے لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں پہلا نمبر ہے شرک کرنے والا، دوسرا ہے ناحق قتل کرنے والا، تیسرا دل میں کینہ رکھنے والا، چوتھا بدکاری کرنے والی عورت، پانچواں قطع تعلق اور رشتہ توڑنے والا، نمبر 6 شلوار، تہبند وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 7 والدین کا نافرمان، اور نمبر 8 شراب پینے والا۔ ان 8 لوگوں کے علاوہ سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھیں، شعبان کے روزے کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزے، یعنی ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزوں کو زندگی بھر کے روزے رکھنے کے برابر قرار دیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس وجہ سے یہ روزہ رکھ لے اور خصوصیت کے ساتھ ماہ شعبان کے روزے رکھنے کے بھی فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں، تو ان 2 چیزوں کو سامنے رکھ کر 15 شعبان کا اگر روزہ رکھے، ایک وجہ یہ کہ یہ شعبان کا دن ہے اور ماہ شعبان کے روزے مسنون ہیں، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام 20 میں داخل ہے۔ اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا۔ لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں، یہ مستحب کے درجے میں آتا ہے، اور ان 2 نیتوں سے رکھ سکتے ہیں۔ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اس میں غروب شمس سے طلوع فجر ہونے تک آسمان دنیا پر اللہ تعالی نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت دوں؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت رات ہے، اس بابرکت رات میں اللہ رب العزت ہمیں اللہ پاک سے مزید تعلق جوڑنے کی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنی آخرت کی تیاری اور نئی زندگی شروع کرنے کی، جس میں ہم رمضان کی تیاری بھی کر سکیں، رمضان کی قدردانی بھی کر سکیں، تیاری کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس شعبان کی 15 کی رات کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا واجد یا اللہ جل جلالہ، آپ نے یا واجد یا اللہ جل جلالہ کو کم از کم 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مقدار 70 مرتبہ ہے، کم از کم مقدار 10 مرتبہ ہے۔ آپ یا واجد یا اللہ جل جلالہ آپ اس طرح پڑھے ہیں۔ جب آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے آپ دعا کر لیں، بس یعنی 10 مرتبہ سے زیادہ 70 مرتبہ سے پہلے تک جب آپ کی دل کی کیفیت بدلے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ دعا میں ایک بات ذہن میں رکھیے، کبھی بھی ویڈیوز میں بتایا جائے یا نہ بتایا جائے، درود پاک کم از کم 3 مرتبہ پلس دعا کم از کم آپ کی 5 منٹ لازمی ہونی چاہیے۔ 5 منٹ سے کم تو دعا ہو ہی نہیں، کوئی دعا نہیں ہوتی 1-2 منٹ کے لیے بس وظیفہ کر لیا ہے۔ اصل تو ہم صرف وظیفے کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہی نہیں، حالانکہ دعا ضروری ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔
تو کم از کم 3 مرتبہ درود پاک شروع میں، پھر دعا کم از کم 5 منٹ کریں، زیادہ جتنی ہو سکے کریں، بہت بہتر۔ آپ ہر نماز کے بعد اگر دعا کرتے ہیں تو ہر نماز کے بعد اپنے سارے مسئلے اللہ کو بتائیں۔ وہ ہمارے مسئلے اتنے ہیں، 5-10 منٹ تو ویسے گزر جاتے ہیں، تو دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ کیجیے، دعائیں بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ جب آپ دعا کر لیں آخر میں پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ صرف آپ نے اس عمل میں نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز آپ کی 24 گھنٹے میں قضا نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا آپ نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں تو انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہر مشکل پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کو یوں پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو مشکل مصیبت تکلیف پریشانی میں پکارتا ہے، اور یا واجد یا اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ عمل کی عام اجازت ہے، خاص اجازت کے لیے سبسکرائب کر لیں آپ ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ مزید کوئی شرائط نہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔